بے آس ہو کہ جب میرے جذبات آ گئے، کچھ آشنا سے نام میرے پاس آ گیا، مانگی مدد جو دے کے سکینہ کا واسطہ، پہلے علی سے حضرت عباس آ گیا۔ اگر علی رسول کا علمدار ہے تو عباس حسین کا ہے۔ دیکھو بھائی، یہ شہزادہ بڑا عجیب و غریب ہے، نام لیا صدائے بلند ہو گئی۔ علی کی ہر نماز میں دعا تو ہوتی تھی، لیکن مخلوقات کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ اور اگر علی نے زندگی میں دعا مانگی تو کل ایک دعا مانگی کہ ایک ایسا بیٹا دے دے جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ وہ ابو الفضل عباس جو پیدا ہوا تھا کربلا کے لیے۔ بس بھائی تم رو لیے، ایک مرحلے ابو الفضل آئے، مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے، کہا عباس نہیں، تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ پلٹ آئے ابو الفضل، آ کر ایک خیمے کے دروازے پر اکڑوں بیٹھ گئے۔ پھر پلٹ کے آئے، پھر اجازت مانگی اور کہا کہ فرزند رسول مجھے اجازت ہے۔ کہا کہ عباس تم میری فوج کے علم بردار ہو۔ فنظر یمینا و شمالا، عباس سے دائنے دیکھا، عباس سے بائیں دیکھا، کہا مولا آپ کو فوج کہاں ہے؟ کہا کچھ بھی ہو تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ پلٹے آ کے اکڑوں بیٹھ گئے۔ خیمے کے اندر سے سکینہ کی آواز آئی، پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ عباس خوش ہو کے کھڑے ہو گئے۔ پکارا بیٹی سکینہ ذرا قریب آؤ۔ بچی دوڑتی ہوئی آئی، کہا بیٹی بہت پیاسی ہے؟ کہا ہاں چچا جان میں بہت پیاسی ہوں۔ کہا جا دوڑ کے جاؤ، چھوٹا مشکینہ لے آ۔ بچی دوڑ کے گئی، چھوٹا مشکینہ لے کے آئی۔ عباس نے بچی کو گود میں اٹھایا، کہا بیٹی تیرا کام بس اتنا ہے کہ بابا کو سوکھا ہوا مشکینہ دکھلا دے۔ حسین نے دو جملے کہے، ایک عباس سے اور ایک سکینہ سے۔ عباس سے کہنے لگے عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لائے ہو، جاؤ میں نے تمہیں اجازت دی، بچی کے لیے پانی لاؤ۔ اور سکینہ سے کہنے لگے کہ بیٹی اب تو اجازت دلوا رہی ہے چچا کو، جب راہ کوفہ و شام میں ظالم تجھے تماچے ماریں گے تو چچا کو بہت یاد کرے گی۔ راوی کہتا ہے